صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ یہ احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزوں میں جو تھوڑی بہت ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر سے اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اس کے لیے اللہ نے ایک ٹائم بھی مخصوص کیا ہے، آپ کس ٹائم تک صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، یعنی کہ آپ ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، یا اگر آپ عید والے دن جا رہے ہیں تو عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے آپ نے، جس طرح مساجد میں اکثر باکس ہوتے ہیں صدقہ فطر کے لیے، اس میں ڈال دیں یا کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ لیکن اگر آپ نے عید کی نماز کھڑی ہوگی ہے اس کے بعد صدقہ فطر کی نیت سے دیں گے تو وہ آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے صدقہ فطر رکھا تھا کہ وہ رمضان میں روزوں میں جو تھوڑی بہت ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، تو پھر ہم وہ اجر نہیں پا سکیں گے۔ تو اس لیے صدقہ فطر جو آپ لوگوں نے دینا ہے عید کی نماز سے پہلے آپ نے ہر صورت اس کو دے دینا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پہ فرض ہے۔ یہ متفقہ علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں آتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو، غلام، آزاد، مرد، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ فطر ہر مسلمان پہ، چاہے وہ آزاد مسلمان ہے یا غلام ہے، عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے کوئی ایک دن کا ہی بچہ ہے، صدقہ فطر اس کا بھی ادا کرنا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں کوئی ملازم بھی رہتے ہیں، جس طرح کئی لوگوں کے خاندانی ملازم ہوتے ہیں، تو ان ملازمین کا جو صدقہ فطر ہے وہ گھر کا جو آنر ہے وہ ان ملازمین کا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا۔ جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنی ہے، یعنی کہ اب کوئی ایسا غریب بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کے لیے بھی اس کے گھر میں راشن نہ ہو، تو اگر کوئی ایسا غریب ہے تو پھر وہ صدقہ فطر نہیں دے گا۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں ایک دن کا کھانا موجود ہے تو وہ پھر اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے گا، کیونکہ صدقہ فطر جو دینا ہے نا، ہر انسان نے اپنی طاقت کے حساب سے دینا ہے، جس کا جس طرح کا کھانا پینا ہوگا اس کے حساب سے وہ دے گا۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنے حساب سے دے گا، اس کے پیسے کم بنیں گے، کوئی امیر ہے اس کے پیسے زیادہ بنیں گے۔ صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے۔ گندم، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ یہ بھی متفقہ علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں یا جو چیز بھی آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے جو لوگ گندم اور چاول دونوں استعمال کرتے ہیں تو وہ 1 سا گندم اور چاول دونوں ملا کے بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا 1 سا کتنے بنتے ہیں؟ 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام۔ یا کوئی کھجور زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ 1 سا کھجور دے سکتا ہے، کوئی منقع یعنی کشمش استعمال کرتا ہے وہ دے سکتا ہے، کوئی پنیر استعمال کرتا ہے، جو چیز بھی ہم عام استعمال میں کرتے ہیں کھانے پینے میں تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں، ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو صدقہ فطر ہے
جب آخری روزہ افطار ہم کر لیتے ہیں، عید کا چاند جب دیکھتے ہیں، اگر عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، یا 1 یا 2 دن پہلے بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث سے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن 10 دن پہلے نہیں دے سکتے، کیونکہ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے کہ روزے کمپلیٹ ہو جائیں، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے ہماری روزوں میں اللہ اس کو معاف کر دے اور ہمارے روزوں کو اپنے ہاں قبول کر لے، تو اس لیے 1 یا 2 دن پہلے تو آپ دے سکتے ہیں۔ اب کوئی کہے جی میں 10 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ افضل وقت تو یہی ہے آخری روزہ افطار کیا جائے، اس کے بعد صدقہ فطر ادا کیا جائے، یا اگر کسی کو لگے گا کہ آخری روزے کے بعد کوئی بندہ نہیں ملے گا کس کو دینا ہے، تو پھر آپ 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر ہر مسلمان پہ دینا جو ہے وہ واجب ہے۔ بس میں نے آپ کو بتایا تھا جس انسان کے پاس ایک وقت، ایک دن یا رات کا کھانا اس کے گھر میں موجود نہ ہو، بس وہ نہیں دے گا۔ اگر کسی کے گھر کھانا موجود ہے ایک دن کا بھی، تو وہ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ فطر عطا کرے گا۔ فرض کریں اگر کوئی بہت غریب ہے، ہو سکتا ہے اس پہ صدقہ فطر 20-30 روپے بھی لگتے ہوں، میں نے کہا یہ تو ہر انسان کا جس طرح کا کھانے پینے کا ہے، اس کا جو اس کی روٹین میں چیزیں ہیں، اس کے حساب سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سنت طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا